بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم. سورہ الزمر آیت نمبر 45 تا 46 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، وہی اللہ ایسی ہستی ہے جس کی پرستش کی جائے، جس کی بندگی و غلامی اختیار کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے، جس کے آرڈر کو مانا جائے، جس کے نظام کو اس سرزمین پر غالب کیا جائے. جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے کے دل جو ہے کڑنے لگتے ہیں. ایک اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے معبود ہیں ان کو اوپر سے کچھ ڈالا جا رہا ہے، جو ہماری دیوتے ہیں جن کو ہم پرستش کرتے ہیں، اور جو ہم نے اپنے بزرگوں کے مجسمے بنا رکھے ہیں، اپنے بزرگوں کے مزار بنا رکھے ہیں جو قبروں میں دفن ہیں. کیا ان کے اختیار میں کچھ نہیں؟ ان کے دل اڑنے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ جو ہے دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو یہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. یہ ان انسانوں کا منظر ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی جو ہے ان کی بھی پرستش کرتے ہیں، ان کی بھی بندگی اور غلامی اختیار کرتے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرتے ہیں. جب دوسروں کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. ایک اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ٹوٹنے لگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ٹوٹنے والے انسان بدقسمت انسان ہے. سب کچھ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو اس کے راستے پر آ جاتا ہے اللہ اسے جو ہے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتا ہے، اور جو اس کے راستے سے اراض کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، چاہے کروڑوں پتی انسانوں سے سکون حاصل نہیں ہو. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب قیامت کے دن ہوگا ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا اللہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، دنیا میں ہماری آیات تیرے پاس آئی، تو نے انہیں بھلا دیا، آج تجھے بھی بھلا دے گا. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کے جاننے والے. غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی غیب نہیں جانتا. انبیاء کو وہی علم دیا جاتا ہے، وہی علم انہیں ہوتا ہے جو اللہ انہیں دیتا ہے. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، وہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے. اگر یہ ظالم انسان ان کے پاس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی انہیں دے دیا جائے، اس کے برابر اور بھی دے دیا جائے، تو قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دے دیں گے. لیکن ایسا نہیں. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور وہ جو کچھ دنیا کے اندر کرتے رہے وہ سب ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا. انہیں یہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تمام جو ہے برائیوں کے نتائج جو ہیں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے. اللہ سے ذات رحمیں اپنا فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے.
سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی راہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔